الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 16 سے 28 تک، آخری آیت 28۔ تو یہاں سے حق تعالی شانہ نے اپنی وحی جو اپنے نبی پر بھیجی اس کا ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے جنات کی گفتگو کا ذکر فرمایا۔ وَلَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ ان لوگوں سے یہ بھی کہو اگر وہ سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ رہیں، ڈٹے رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو خوب کثرت سے پانی پلائیں گے، یعنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اسی طرح اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے اور اس کتاب پر ایمان لاتے اور اپنی پہلی کتابوں پر، تو پھر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ۔ نافرمانوں کے لیے فرمایا تو آخرت میں تو فائدہ ہے، یہاں بھی فائدہ ہے استقامت کا۔ تو استقامت یہ بنا ہے یعنی ایسا راستہ جو خط مستوی پر ہو، سیدھا، بالکل سیدھا راستہ۔ تو وہ سیدھا راستہ اسلام کا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اللہ کے رسول کو نصیحت فرما دیجئے، اور ایسی نصیحت کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی یہ کہو زبان سے، دل سے، عمل سے کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے احکامات پر جو نبی نے بتائے، پھر اس پر پہاڑ کی طرح جم جاؤ، ثم استقم، استقامت۔ اپنے نبی کو حکم فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم ملا ہے ایسے اس پر جمے رہو۔ یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی اطاعت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک۔ یہاں اگر وہ استقامت سیدھے راستے پر مستقیم رہتے، قائم رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلائیں، ان نعمتوں سے نوازیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ہم اس لیے تاکہ ان کو آزمائیں۔ فتن سے بنا، فتن بولتے ہیں سونے کو پگھلانا، ادخال الذهب النار، یعنی سونے کو آگ میں پگھلانا تاکہ اس کی اچھائی برائی پتہ چل سکے، کھرے ہونے کا، کھوٹے ہونے کا پتہ چل سکے۔ تو یہاں آگ میں ڈالنا بھی، دوسری جگہ فرمایا یفتنون علی النار، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں آزمائش میں لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، اس کے بارے میں کوئی اطاعت کرتے ہیں یا اعراض نافرمانی کرتے ہیں۔ وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا۔ ان دنیا میں تھوڑا سا اختیار آدمی کو ملا ہے، اب اس میں وہ اعراض کرے اللہ کے ذکر سے، ذکر قلبی، دل سے ذکر اللہ کا، اور ذکر لسانی، زبان سے ذکر، اور اللہ کی اطاعت، یہ سب ذکر میں شامل ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو سخت عذاب پر چلائے گا، یعنی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا۔ سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّیطان، یعنی جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور ذکر قرآن کا بھی نام ہے، قرآن سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی خیر کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی، اور سارے خرافات کی طرف، نافرمانیوں کی طرف خوب طبیعت چلتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجد کی جمع ہے، یعنی نماز کے مقامات، سجدے کے مقامات، مسجدیں ان کو بولیں گے۔
اور وہ بھی اعضاء یعنی نماز کے اعضاء جن پہ نماز، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، یہ بھی اس میں۔ تو یہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں جو ہیں، یہ سجدے جو ہیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور کے لیے بھی کوئی قبر پہ گیا وہاں بھی سجدہ کر لیا، یہ کسی اور وہ نیتا لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں گئے تو وہاں بھی مورتی پر مالا چڑھا دی، مسجد میں گئے وہاں بھی نماز پڑھ لی، یہ نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے جو ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت اطاعت مت کرو۔ یہ بھی قول ہے کہ مسجد ان سے مراد پوری زمین ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو پوری زمین جو ہے پاک بنا دی گئی اور نماز کے لیے اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی ایسا نہیں تھا، ان کی نماز مسجد میں ہی ہوتی تھی، دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ عبداللہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ عبداللہ، یدعو کادو، تو اللہ کے بندے بہت، سب بندے ہیں اللہ کے، سب اللہ کے بندے ہیں، نافرمان بھی، فرمانبردار بھی، انبیاء علیہ السلام بھی، فساق فجار بھی، لیکن ایک بندہ وہ ہے عبد للہ مخلص، اللہ کا مخلص بندہ، تو ان کا ذکر فرمایا اللہ نے افلا عبدن شکورا فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی وہ ذات پاک ذات ہے اس کی جو اپنے بندے کو رات میں لے کر گیا، معراج کا ذکر فرمایا، اسراء کا ذکر فرمایا، یہاں بھی عبداللہ فرمایا۔ آپ فرمایا محبوب ترین نام اللہ کو عبداللہ ہے، یہ سب سے سچا ہے، یعنی اللہ کا ہر آدمی، ہر مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے، تو اس لیے عبداللہ یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے ایک عبداللہ، حضرت ابو بکر جو ان کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر تو ان کی کنیت ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوتا ہے، ایک وہ ہے عبد، ایک دنیا غیر مخلص نافرمان بندہ، تو اس کے لیے اللہ نہیں فرماتا ہمارے بندے، نافرمان بندہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، یعنی جو درہم دینار دنیا کا بندہ ہے وہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا میں ایسا منہمک ہے کہ اسے کو احکامات کی کوئی خبر ہی نہیں، تو اس کے لیے ہلاکت بد دعا فرمائی۔ یہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو یہ لوگ ہجوم کر لیتے، بھیڑ کر لیتے اس پر۔ کبھی مکار عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی آپ کے اوپر، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اور آپ ان سے کہو، انسانوں سے جنات سے سب سے کہو انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کی عبادت اطاعت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک نہیں کرتا۔ ایک تو شرک اکبر ہے جو اعظم کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے، تو اس کی تو مغفرت ہی نہیں ہوگی، بغیر توبہ کے اگر کوئی مر گیا تو اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ ایک ہے شرک اصغر، شرک اصغر یہ ہے کہ نفاق، ریاکاری، یعنی کسی اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یعنی عبادت کا کام مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کرنا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا کا خطر نہیں ہے تم پر، مفلسی کا خطر نہیں ہے کہ مفلس ہو جاؤ گے تم، بھوک سے مرو گے، ایسا نہیں، مجھے ڈر یہ ہے، یہ ہے شرک اصغر، اس کا ڈر ہے نفاق پیدا ہو جائے گا اور آدمی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کا ڈر ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور آپ ان سے یہ کہو
میں تمہارے حق میں نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ ہدایت کا. ہدایت اللہ دیتا ہے اور نقصان میں تمہیں نہیں پہنچا. اللہ جسے نہ چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں میں فرمایا اور سورہ اعراف کی 188 آیت اس میں بھی فرمایا, اور فرمایا کل لوگوں سے کہو, یہ جگہ جگہ فرمایا لوگوں سے کہو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, یعنی اپنے لیے ہی میں نفع نقصان کی الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے, جتنا اللہ چاہے نفع پہنچائے اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا, میں مالک نہیں ہوں. وہ تو حق تعالی شانو فضل فرماتا ہے, ہدایت سے نوازتا ہے, اور حق تعالی شانو جس سے توفیق چھین لے اسے ہدایت نہیں ملتی. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور ان سے کہو لن یجیرنی من اللہ احد, اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا, کون پناہ دے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں. ان عصیت ربی, جو یہ فرمایا کہ اگر میں اللہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون پناہ دے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ, سب کو بتاؤ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اللہ کو چھوڑ کر میں کسی پناہ کو نہیں پاتا, کوئی پناہ نہیں جو پناہ دے دے, جو بچا لے. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ, مگر اللہ کا پیغام, اللہ کے احکامات اور اللہ کا پیغام کی ادائیگی بندوں تک پہنچانا یہ میرے ذمہ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری فرائض ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں, بہت بڑے وہ ہوتے ہیں. یہ فرمایا یا رسول, اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک, جو کچھ بھی آپ تک پہنچا ہے, آپ پر نازل کیا گیا ہے سب پہنچاؤ, ایک حرف بھی اس کا مت چھوڑو بغیر پہنچائے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا, اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. یہ فرمایا. ایک جگہ اور سخت بات فرمائی, یہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھڑ لیتے اپنی طرف سے, حذف و اضافہ کر دیتے اپنی طرف سے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور شہرک جو ہے اسے کاٹ دیتے. نبی کے لیے فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن له نار جہنم, تو اس لیے اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے, دوزخ کی آگ ہے. دوزخ کی آگ اس سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے, وہی خطرناک ہے. لیکن آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب ایک دن کا مسئلہ ہو گیا, ایک دن کے لیے جیل بھرو کر جیل میں چلا گیا کہ بھئی کل چھوٹ جائے گا, تو کوئی بات نہیں, یہ تو ہمیں خالدین فیہا ابدا, کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا, وہ کہتے تھے فاتنا بما تعیدنا, جن چیزوں کا آپ وعدہ کرتے ہو لے آؤ. ایسا ہے جھوٹی باتیں, کہاں ایسا ہوتا ہے. تو وہ کہتے لے آؤ ان کنتم صادقین, سچے ہو تو. اللہ فرماتا ہے جب وہ دیکھیں گے اپنے وعدے کی چیزوں کو, اس دن کو, آخرت کو, فسيعلمون, تو وہ اچھی طرح سے جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا, یعنی مدد میں کون کمزور ہے, کس کا مددگار کمزور ہے, کوئی مدد کرنے والا ہی وہاں نہیں ہوگا. واقل عددا, اور تعداد میں شمار میں کون کم ہے. قل, آپ فرما دیجئے ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, میں نہیں جانتا کہ جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہیں, ہونے والی ہیں. عذاب مانگتے تھے, وہ عذاب جلدی آئے گا یا بعد میں آئے گا. ام یجعل له ربی امدا, یا اس کا میرے رب نے ایک متعین وقت متعین کر دیا ہے, ایک مدت متعین کر دی ہے. عالم الغیب, عالم الغیب ذات صرف اللہ کی. عالم الغیب مطلب جو چیزیں علم سے پرے ہیں, چھپی ہوئی. عالم الغیب وہ ہے فلا یظہر علی غیبی احدا, اور اپنے غیب کی باتوں پر وہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی, مگر جس رسول کو وہ چاہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا, اولین آخرین کا علم دیا, لیکن جتنا اللہ نے چاہا اتنا. لیکن مطلق عالم الغیب صفت جو ہے صرف اللہ کی ہے.
ورنہ تو ایسا ہوتا 1 مہینہ تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی منافقین نے، اور 1 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، چونکہ اس کا علم جب اللہ نے دیا تو پتہ چلا۔ سورہ نور میں جب برات ثابت کی گئی، جب پتہ چلا، غزوہ احد میں آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، وہاں گڑھا کھود رکھا تھا انہوں نے، دندار مار آپ پیچھے گر گئے اس میں گڑھے میں، پتہ نہیں چلا کہ پیچھے گڑھا ہے۔ تو جتنا علم اللہ نے دیا اتنا علم ہے رسول، اولین آخرین کو جو واقعات آپ نے بتائے، لیکن مطلق عالم الغیب، بنانے بگاڑنے والا، ہر چیز سے باخبر، وہ حق تعالی شانہ کی صفت ہے۔ یہاں فرمایا عالم الغیب فلا، تو دوسری جگہ صاف فرمایا ولو کنت عالم الغیب، 188 آیت ہے سورہ اعراف کی، فرمایا ولو کنت عالم الغیب، اگر غیب کی ساری باتیں میں جانتا، لاستکثرت من الخیر، تو سارے اچھے کام کرتا، کثرت سے کرتا، وما مسنی السوء، اور کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آتی، چونکہ پتہ چل گیا وہاں سے وہ آ رہا دشمن، پہلے ہی ہٹ گیا وہاں سے، وما مسنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو باخبر کرنے والا ہوں لوگوں اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہاں فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں اتنا غیب کا علم اللہ دیتا ہے جس رسول کو چاہے، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، اور وہ اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے متعین کر دیتا ہے، اس میں ایسا نہیں کہ وہ کچھ ڈنڈی مار دیں، کچھ کمی بیشی کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے، محافظ فرشتے ہیں جو وحی لاتے ہیں، تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ چاہے۔ تو اللہ کی رضامندی کا مطلب کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ اللہ خوش ہے۔ اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ بندے کو دیکھے کہ وہ اس کے احکامات کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو محرمات ہیں گناہوں سے بچ رہا ہے، تو وہ اللہ اس سے خوش ہے۔ اور بندہ اللہ سے خوش ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بندہ اللہ سے خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ یکرہ ما یجری بھی قضاؤہ، کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اسے ناپسند نہ کرے بندہ، کہ یہ کیا کر دیا، لو میرے بھائی مار دیا، پڑوس میں تو مرا ہی نہیں ہوں، میرا بھائی مار دیا، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے ہو، جو اس کا فیصلہ، چونکہ موت دینا، الممیت وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، المحیی زندگی دینے والا وہ ہے، المقیت روزی دینے والا وہ ہے، کہ اس کو تو دے دی دکاندار کو، میری بکری نہیں ہوئی صبح سے، تو وہ اس کے فیصلے سے راضی رہے، یہ بندے کی رضامندی ہے اللہ سے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تو محافظ فرشتے آگے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ اللہ اس کو جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو گن گن کے شمار کر کے رکھا ہے، ان منٹس ہوتی ہیں جو نسوا اللہ احصاہ اللہ فنسوہ، یعنی اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہے، اور آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ جو ہے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے، یا تو پورا کھڑا ہو، یا پھر وہ قریب ہو، یعنی جھکا ہوا نہ ہو، زیادہ رکوع کی حالت میں نہ ہو، تھوڑا جھکا ہوا پھر بھی صحیح ہو جائے گا تکبیر تحریمہ اس میں۔ یہ ان نمازوں میں جو فرض ہیں، واجب ہیں، جیسے فجر کی سنت، وہ جن میں تاکید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معذور ہے، بیمار ہے، تو وہ بیٹھ کے پڑھے گا، تو بیٹھ کے اگر تکبیر تحریمہ کہے تو بیٹھ کے اس کی صحیح ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ، فرائض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ، فجر کی سنتوں کے علاوہ اگر اور سنتیں اور نفلیں ہیں تو ان میں بیٹھ کے بھی وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض والعزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ مہرب فضل سے، مہرب رحمت سے، بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کوئی نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار میسر فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما،
یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔